إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کے عنوان پر یہ ہمارا 26واں درس ہے۔ آج کے اس درس میں غزوہ تبوک کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی جائیں گی۔ تبوک دو پہاڑوں کے درمیان ایک چشمے کا نام ہے اور اسی کی وجہ سے پوری وادی کا نام ہی تبوک رکھ دیا گیا ہے۔ تبوک کی وادی مدینہ منورہ سے تقریباً 690 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو مدینہ سے کافی فاصلے پر ہے۔ اس غزوے کا نام غزوۃ الاسرہ، جیش الاسرہ اور اس طرح غزوۃ الفاضحہ بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بڑی تنگی مشکل حالات میں یہ کیا گیا تھا، اس لیے ان کو غزوۃ الاسرہ یا جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ غزوۃ الفاضحہ کفر کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خار کر دینے والا، جس کے بعد کفر یا دوبارہ ان کے اندر کسی قسم کی حوصلہ یا ہمت باقی نہ رہی کہ مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، اس لیے اس کو غزوۃ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسباب اس کے کچھ اس طرح ہے کہ 8 ہجری کے اندر رومیوں کے ساتھ موتا کے مقام پر ایک سخت جنگ ہوئی، جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، جبکہ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ مسلمان صرف 3000 اور آگے رومی مقابلے کے اندر 2 لاکھ تعداد ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو ایسی ہمت اور جرت دی اور ان کا ایسا روب اور دبدبہ دشمن پر غالب کیا کہ 2 لاکھ جو ہے اس کو ان کے چھکے چھڑا دیے۔ یہ معاملہ دیکھ کر شام کے پڑوسی جو عرب تھے ان پر بڑی شدت گزری، لہذا رومیوں نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کوئی سخت جنگ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ پوری تیاری کی اور یہ کیا کہ ہم تمام تیاری کر کے مسلمانوں کے گھر میں جائیں گے مدینہ میں اور ان کے گھروں میں گھس کر حملہ کریں گے۔ یہ گھر میں گھس کر حملہ کرنے کا یہ بھی ایک گدڑ ببدی لگائی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک آدمی نے یہی دعویٰ کر دیا کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کر حملہ کریں گے، پھر کیسا گھس کر حملہ کرنے کا جواب ملا؟ تو یہ گھس کر حملہ کرنے والی یہ روٹین جو ہے یہ رومیوں نے بھی اس وقت یہی نکالی تھی، جو آج انہیں کی نقالی کرنے کے لیے ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے اس کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے، پھر ہمیشہ منہ کی کھانی بھی پڑتی ہے۔ بہرحال ادھر مسلمانوں نے بھی اپنی خوب تیاری شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ ہلکے ہو بوجھل ہو جیسے بھی جس حالت میں بس نکل پڑو، اپنی جانیں بھی پیش کرو، اپنے مال بھی پیش کرو۔ چنانچہ حالات بڑے ہی سخت تھے، سخت گرمی کا موسم ہے، بہت لمبا سفر ہے، جیسے کہ بتلایا کہ مدینہ سے یہ تبوک جو ہے یہ 690 کلومیٹر ہے،
اور پیدل سفر ہے، سواریاں جو ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، تو پھر ادھر فصلیں بھی تیار ہو چکی ہیں، کھجور کی فصل تیار ہے، سال بھر کا معیشت کا دار و مدار اس پر ہے، تو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں نے اپنی سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر انہوں نے مال بھی پیش کیے۔ مسلمان تو، ایمان والے تو اپنے ایمان کے جذبے کے تحت سب کچھ دے رہے تھے، کسی کے پاس تھوڑا مال ہے تھوڑا لا رہا ہے، کسی کے پاس زیادہ مال وہ زیادہ، کوئی بیچارہ پوری رات مزدوری کر کے جو اس کو تھوڑے سے اس کو جو ملی ہے، کوئی مزدوری ملی ہے، اس میں سے مٹھی بھر گھر میں رکھ دیے، باقی نبی کی خدمت میں رکھ کے جمع کرا دیے۔ لیکن دوسری طرف منافقوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، جن کا نظریہ ہوتا ہے کہ نہ کھیلیں نہ کھیلنے، نہ خود کھیلیں گے نہ دوسروں کو کھیلنے دیں گے، نہ خود جنگ میں جانا ہے نہ دوسروں کو جانے دیں گے، چیم گوئیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ مال لے کر آتا ہے تو اس پر ریاکاری اور شہرت کا اعتراض کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نمبر بنا رہا ہے، دیکھو کیسے مال لا رہا ہے۔ اگر کوئی غریب بیچارہ تھوڑا سا مال لاتا ہے تو اس کو یہ تانا دینا شروع کر دیتے کہ یہ دیکھو بھی اس کے بھی 1 سا یا 2 سا گندم یا کھجور کے بدل کے ساتھ رومی فتح ہو جائیں گے۔ تو باہر ہر ایک پر یہ اعتراض کرنا یہ ان کا شیوا رہا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو پر وہ نظر نہیں رکھتے، وہ اپنی مطلوب اور مقصود اپنی منزل کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے۔ ایسے کانٹے دار لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ایسے فسادی اور خرابی لوگ ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے الجھ کر اپنی مطلوب اور مقصود کو فراموش کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کانٹے ہمیشہ رہیں گے، ہر دور میں کانٹے دار درخت رہے ہیں اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ 1000 کوشش کریں کہ زمین سے کانٹے دار درخت ختم کر دیے جائیں، بڑا اس کا پورے کے پورے عوام تک یہ آواز پہنچائیں، بین الاقوامی سطح تک آواز پہنچا دیں کہ درختوں سے کانٹے ختم کر دو، درختوں سے کانٹے ختم کر دو، یہ کانٹے دار درخت ختم کر دو، لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس جھاڑیوں اور کانٹے دار درختوں کے ہوتے ہوئے گزرنا یہی عقل مندی اور سمجھداری ہے۔ تو ہر معاشرے کے اندر کانٹے دار انسان ہوتے ہیں، چرب زبانی، غلط اعتراضات، شکوک و شبہات، اعتراضات یہ کرنے والے ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ وہ اپنی منزل کی طرف نظر رکھتے ہیں، اس کی طرف محنت اور کوشش جاری رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بیہودہ اعتراضات، ان کی فضولیات کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نہ ان سے الجھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ ان کی تمام کی تمام باتوں کو چھوڑ کر اپنی تیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 کا لشکر جو تیار کر کے تبوک کی طرح روانہ ہوئے ہیں۔ حالات بہت ہی سخت تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلامی لشکر کو 3 طرح کے سخت حالات کا سامنا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ ایک اونٹ سواری کے لیے اور ایک اونٹ کئی افراد کو آیا ہے، ایک اونٹ پر باری باری سفر کرتے ہیں کہ 5 6 10 تک آدمی ہیں، اونٹ ایک ہے، باری باری اس پر سفر کرتے ہیں۔ اور دوسرا کھانے کے لیے وہ بھی کوئی خاص خوراک نہیں ہے، انتہائی ردی قسم کی کیڑا لگی ہوئی کھجوریں جو انتہائی نکمی قسم کی کھجور ہے وہ کھانے کے لیے ہے، جن کا نہ کوئی ذائقہ نہ کچھ اور ہے۔ اور اسی طرح باسی چربی اور جو ہے جو کا آٹا جو بہت پرانا ہے، اس طرح کے کھانے پینے کے لیے انتہائی بڑی سادہ قسم کا ذات رہا ہے، اور وہ بھی معمولی قسم کا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، پہلے تو ایک آدمی کو ایک مٹھی کھجور کی ملتی، پورا دن اور رات وہ اسی ایک مٹھی پر گزارا کرتا۔ ایک وقت ایسا آیا بھی وہ ایک مٹھی کھجور بھی ختم ہوگی، پھر ایک کھجور کا دانہ ملتا، ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال کر چوس کر تھوڑی سی مٹھاس ہوتی تو پھر سے پانی پیتے۔ اور کبھی یہ بھی ہوا کہ ایک کھجور کئی آدمی چوستے، وہ بھی ختم ہوگی، پھر گٹھلیاں جو ہے وہ چوس کر گزارا کر رہے ہیں۔
جنگ کے لیے جا رہے ہیں، سخت سفر ہے، لیکن اتنے مشکلات کے اندر بھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفا کی وہ تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کی ہے، اور اس کی مثال تاریخ بیان کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم شدید گرمی میں جب تبوک کے لیے نکلے تو دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ کیا، ہمیں سخت پیاس، اتنی سخت پیاس تھی کہ موت بھی نظر آ رہی تھی، تو بعض صحابہ کرام نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے، اونٹ ذبح کر کے ان کا اوج جو ہے اس کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکال کر حلق میں ڈال کر اپنی جان بچا رہے تھے۔ ایسی کیفیت ہو چکی ہے کہ اپنے اونٹ کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کی اوج ان کو نچوڑ کر اس میں سے تھوڑا سا پانی نکلا ہے تو حلق کے اندر ڈال کر اپنی جان بچائی ہے۔ جس طرح کہ یہ ابن حبان کی حدیث نمبر 1101 میں بھی، تفسیر قرطبی جلد 9 صفحہ 117 پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اثر منقول ہے۔ سواریوں اور کھانے پینے کس طرح کی قلت اور شدت کے باوجود یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ چلتے چلتے قافلہ جب وہ تبوک تک پہنچ چکا ہے، جا کر وہاں ڈیرے لگا دیے ہیں، پوری تیاری کر کے انتظار میں ہے۔ جب رومیوں کو پتہ چلا کہ ہم تو ابھی سوچ فکر اور تیاریوں میں تھے، تو مسلمان تو ہمارے سر پر آ کر پہنچ گئے ہیں اور آگے سے للکارا لگا رہے ہیں، یہ دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو گئے اور آپس کے اندر ان کی قوت پارا پارا ہو گئی، اور ان کو یہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ مسلمانوں کی طرف سر اٹھا کر دیکھ سکے۔ چنانچہ آپس کے اندر تتر بتر ہونے کی وجہ سے ایسا ان کا اندر انتشار ہوا کہ پورے ملک کے اندر وہ منتشر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک وہاں قیام فرمایا اور انتظار میں رہے، لیکن کسی کو یہ ہمت نہ پڑی۔ البتہ رومی لوگ وہ تو دوڑ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، دیگر قبائل جو تھے انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ بھی آپ کے پاؤں میں آ چکے اور خود ہی یا تو مسلمان ہو گئے یا وہ جزیہ دے کر اس بات پر سلو کی کہ آپ ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیں اور ہم اتنا جزیہ آپ کو دے کر آپ کے علاقے کے اندر یہ زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنی شدت اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے کے اندر اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے مالوں کو پیش کرنا، یہ ایک ایسی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے کہ اسلام کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی جان مال کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا۔ اور اس سے یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جان اور مال آپ کا ختم ہی کرے گا، بلکہ دنیا کے اندر بھی عزتیں اور آخرت کے اندر بھی یہ عزتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔